اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد ان نمن على الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم اور انتہائی احسان کہ اس نے ہمیں دین مبین کے اوپر عمل کرنے کی یہ سعادت نصیب فرمائی۔ ماہ مبارک رمضان کے یہ ایام خدا نے تعالیٰ ہمیں نصیب کیے، اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ مختصر عبادات جو میں اور آپ انجام دے رہے ہیں خدا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور انشاءاللہ مزید عبادات مزید اطاعتوں کی سعادت اس شب قدر میں ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آپ کے ہاں جو دو تاریخیں اس وقت رائج ہیں اس کے حساب ان میں سے ایک کے حساب سے آج انشاءاللہ شب قدر کی تاریخ قرار پاتی ہے، اور یہاں پر بھی اور شب جمعہ بھی ہے تو اس مناسبت سے دعا اکمال بھی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ میں انشاءاللہ شرکت کریں گے اس کے اندر شب قدر کی مناسبت سے، اور مجموعی طور پر یہ چونکہ آخری 10 ایام میں ہیں ماہ مبارک رمضان کے، تو اب میں اور آپ ان دعاؤں کو خدا متعال کے سامنے چاہ رہے ہوں گے کہ حاصل ہوں جو ہمارے لیے اہم ہیں، تو اس اعتبار سے میں آپ کی خدمت میں چند پوائنٹس عرض کروں گا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یہ پوائنٹ ہمیشہ اہمیت رکھتا ہے کہ ہم خدا متعال سے کیا مانگیں، اور جو کچھ خدا متعال سے مانگیں اس کا تعلق ہماری زندگی کے کس حصے سے ہونا چاہیے۔ تو یہ شب قدر بھی چونکہ اس کے اندر شامل ہو رہی ہے، تو میں معمولاً جب اس کو بیان کرتا ہوں تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ علامہ نقن صاحب علی اللہ مقامہ کہ جو لکھنؤ میں تشریف فرما ہوتے تھے، ان کے والد یا ان کے اجداد میں سے کوئی ایسی شب قدر کے موقع پر کسی کے ساتھ عبادات میں مشغول تھے، تو عبادات کے دوران انہوں نے تھوڑا سا ایک بریک لیا، اور اس علاقے کے جو نواب تھے وہ ان کے ساتھ تھے۔ جب بریک لیا تو دونوں باغ کے اندر گئے، اور باغ میں جب گئے تو تھوڑی دیر کے بعد دونوں نے جیسے کوئی نورانیت سی دیکھی آسمان کے اوپر، جیسے کوئی روشنی چمکی ہو۔ اب نہیں معلوم وہ کیا رہا ہوگا، بہرحال نواب صاحب نے مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب مجھے ایسا لگا جیسے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاید انہوں نے تائید کی، تو اس کے بعد نواب صاحب نے کہا کہ مولانا میں نے ایک دعا مانگی ہے، آپ نے جو کوئی دعا مانگی ہے کیا؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے دعا مانگی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی دعا بتائیں گے کیا؟ تو انہوں نے نواب صاحب سے کہا کہ آپ اپنی دعا بتائیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو نواب صاحب نے کہا کہ میں نے دعا مانگی ہے، اب مجھے پھل یاد نہیں ہے کہ وہ آم تھا یا امرود تھا کیا تھا، کہ میری اس سال کی فلاں پھل کی فصل اچھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا میں نے دعا مانگی کہ اگر وہ فصل اچھی ہوئی تو میں اس کے پیسے سے حج و زیارات کروں گا، اس کے پیسے سے غریبوں کی مدد بھی کر دوں گا، میری مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے اپنے اس سال کی فصل کی اچھائی اچھے ہونے کو خدا متعال سے مانگ لیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا مولانا صاحب سے کہ آپ نے کیا دعا مانگی؟ تو انہوں نے کہا کہ اب وہ جو بھی تھے مولانا نقن صاحب کے اجداد میں سے تھے یا ان کے والد تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی نسل میں علوم اہل بیت کو خدا سے مانگا ماشاءاللہ کہ خدا میری نسل میں علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام کو قرار دے۔ اچھا اب ممکن ہے کہ یہ واقعہ داستان ہو، کہانی ہو، ایسی بیان کر دی گئی ہو، یہ ٹرو اسٹوری نہ ہو، لیکن یہ سمبولک ایک واقعہ ہے جو مانگنے کے مختلف لیولز کو بتا رہا ہے۔ کبھی کوئی مانگتا ہے، اچھی چیز مانگی تھی انہوں نے بھی، بس انہوں نے مانگا تھا کہ اب ان کی فصل اچھی ہو جائے تو اس سے کیا کریں گے، مثلا وہ حج و زیارات کریں گے، وہ لوگوں کو غریبوں کو تقسیم کریں گے،
لیکن یہ جو وہ کریں گے تو کتنے عرصے تک کر لیں گے اچھے فصل سے؟ 1 سال. اور جو دوسری طرف مانگا گیا انہوں نے پیسہ نہیں مانگا، انہوں نے علم مانگا. اور علم کس کے لیے مانگا؟ صرف اپنے نہیں مانگا، اپنی نسل کے لیے مانگا. اچھا دیکھیے دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ ایک نے کچھ بھی ہو پیسہ مانگا، اور پیسہ کچھ بھی کر لو ختم ہو جائے گا، کچھ بھی کر لو پیسہ ختم ہو جائے گا. دوسرے والے نے علم مانگا. پھر ایک نے اپنے لیے مانگا، دوسرے والے نے اپنے اگلی نسلوں کے لیے مانگا. یہ آپ کے اور ہمارے دیکھنے کے انداز کا فرق ہے. آپ اور میں چیزوں کو کس انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں. اور اسی طرح شب قدر میں آپ جب مانگیں گے، وہ ممکن ہے کوئی یہ مانگے کہ میں نے یہ مانگا ہے کہ یونیورسٹی کے اندر میرا ایڈمیشن ہو جائے. بات ٹھیک ہے، یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونا بہت اچھی چیز ہے، لیکن یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونا ساری مشکلوں کو حل کر لے گا کیا؟ نہیں. ابھی نہیں پتا کہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونے کے بعد یہ پڑھ بھی پائے گا یا نہیں پڑھ پائے گا. اچھا اگر پڑھ بھی لے گا تو نہیں معلوم کہ کیا کر پائے گا، اس سے کیا کما لے گا. اس کے بعد نہیں معلوم کہ اس کمائی کو کہاں خرچ کرے گا. بہت ساری داستان ہے جو باقی ہے. تو آپ ہمیشہ جب بھی کبھی مانگنے کی طرف جائیں پروردگار عالم کے حضور، اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو بھی مانگ لیں. اس سے مانگنا اچھا ہے، لیکن اپنے مانگنے میں گہرائی کو رکھیں. تو ایسا ہو کہ آپ بہت اچھی چیز مانگیں. پھر میں ایک اور بات سوچتا ہوں، ایسی چیز مانگو جو قیامت کے دن خدا کے سامنے کام آ جائے. ایسی چیز مانگو مرنے کے بعد خدا کے سامنے کام آ جائے. ایک صاحب سے فوت ہو گئے، خدا انہیں قبول فرمائے، بہت اچھے آدمی تھے. تو اپنے ان کے بیٹے کا نام علی تھا، تو اس کی تربیت پہ بہت اہمیت دیتے تھے. ایک دفعہ ایسے ہی ہم ان کے بیٹے سے ملے، وہ بھی سامنے کھڑے تھے. تو کہنے لگے کہ میں اس سے صرف ایک بات کہتا ہوں کہ بیٹا تم میرے بڑھاپے میں میرے کام نہیں آؤ، میری دنیا کی کسی کام نہ ہو، صرف ایک کام کرنا، قیامت کے دن میرے لیے شرمندگی کا سبب نہ بننا. قیامت کے دن میرے لیے شرمندگی نہ لے کے آنا. کبھی خدا نہ کرے تم نے کوئی ایسی غلطی کر دی ہو، قیامت کے دن مجھے کہا جائے تمہاری اولاد تھی، تم نے کیا تربیت دی اس کی. اس طرح کا کوئی حرکت میرے ساتھ نہیں کرنا. تو یہ انسان کے دیکھنے کا انداز ہوتا ہے. آپ اور میں بھی کوشش کریں کہ اپنی نظر میں تھوڑی سی گہرائی لائیں، اور اس گہرائی کے ساتھ خدا متعال سے طلب کریں کہ خدا ہمیں کیا نصیب فرمائے. تو 3 معیار ایسے ہیں جو دین اسلام کے اندر انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. 3 معیار ایسے ہیں جو انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. ان میں سے ایک تقویٰ ہے جو خدا کے نزدیک اہم ہے. دوسرا خدا کے نزدیک علم بمعنی واقعی جو یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے، یہ بھی ایک علم ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا، اسے کوئی جہالت نہیں کہے گا. لیکن علم وہ ہوتا ہے جو بندوں کے کام آئے. ایک علم نافع ہوتا ہے، فائدہ مند علم، اور ایک علم غیر نافع ہوتا ہے جو بندوں کے کام نہیں آتا. علم نافع اچھا ہے. پھر جو بندوں کی کام آتا ہے وہ کبھی تھوڑی دیر کے لیے کام آتا ہے، کبھی قیامت تک کام آتا ہے. علم نافع کہتے ہیں. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. گویا مولا 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام بہت خوبصورت یہ روایت ہے اور بڑی یونیورسل ہے اپنے میننگ کے اندر. فرماتے ہیں شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا. فرمایا مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ، مفید علم ہمارے سوا کسی کے پاس نہیں پاؤ گے. مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ، مفید علم ہمارے سوا کسی کے پاس نہیں پاؤ گے. اچھا ممکن ہے یہاں پہ رہنے والا، کہیں پہ رہنے والا کوئی یہ کہے کہ بھائی فریج کا کیسے بنتا ہے، کیوں؟ یہ بھی تو ایک مفید علم ہے، لوگوں کے کام آتا ہے کہ بھئی ان کے کھانے خراب نہ ہو جائیں، بہت ساری چیزوں کا فائدہ ہے، یہ مفید علم ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا یہ جو مفید علم ہے یہ باٹم لائن میں جا کے دیتا کیا ہے. اس سے زیادہ مفید علم کیا ہو سکتا ہے. ایک دفعہ میں ایک گاؤں میں تھا جمعے کی نماز میں، بہت دور افتادہ ایک گاؤں تھا. وہاں پہ بہت اچھی جگہ، انہوں نے چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر انہوں نے مسجد چھوٹی سی بنائی ہوئی تھی، وہاں جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا. تو اچانک میرے ذہن میں آیا کہ جو گاؤں کے لوگ ہیں نا یہ بہت اچھے ہیں، کیونکہ یہاں پر وہ شہر کی زندگی کے جرائم نہیں ہوتے. شہر کی زندگی میں الٹے سے جرائم بہت ہوتے ہیں، تو وہ سب یہاں نہیں ہوتے. تو کتنے اچھے لوگ ہیں. پھر اچانک میرے ذہن میں آیا کہ وہ جو قوم لوط و سمود رہتے تھے وہ بھی تو گاؤں میں رہتے تھے. یہ کیا بات ہوئی کہ گاؤں والے اچھے ہوئے شہر والے برے ہوئے، یا شہر والے اچھے ہوئے گاؤں والے برے ہوئے؟
یہ تو انسان کی طبیعت ہوتی ہے، وہ اس کو اچھا یا برا کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب میں ایک اور بات یہاں سے لینا چاہ رہا ہوں، فریج کھانا 2 دن بچا کے رکھ لے یا 7 دن بچا کے رکھے، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ کھانا کھا کے انسان نے کیا کیا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ کھانا کھا کے کیوں کیا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ کیا کیا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ کس نیت سے کیا ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی مریضوں کے کام آئے، بہت اچھا کام ہے، جان بچائی، نیت کیا تھی؟ نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ پیسہ کمائے گا۔ اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کی قیمت وہی پیسہ ہے۔ ہر انسان کی قیمت اس کی نیت پر ہے۔ جو نیت کرے گا وہی اس کی قیمت ہے، وہی اس کو مل جائے گی۔ یہ جو اہل بیت نے فرمایا مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے، یہ مفید علم اس سینس کے اندر بہت دور تک بات جائے گی پھر، اور اس کے ہم اثرات بھی دیکھتے ہیں دنیا کے اندر۔ تو آپ اور میں کیا کریں؟ ایک تو کہ خدا تعالیٰ سے پائیدار چیزیں مانگیں، دوسرا یہ کہ ہمیشہ عمیق ترین چیزوں کو طلب کیا جائے۔ اور جیسے کل بات ہوئی تھی کہ بھئی آپ پروڈکشن بڑھاتے رہیے، اس سے اتنا مسئلہ حل نہیں ہوگا، ڈسٹریبیوشن صحیح کریں، اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ پھر ڈسٹریبیوشن کیسے صحیح کریں؟ انسان کی طبیعت میں دوسرے انسانوں کا احترام ہوگا تو بہت کچھ حل ہوگا۔ یہ بہت بڑی مشکل ہے۔ یہ طبیعت کا احترام بھی ایک واقعہ عرض کر دوں، چونکہ یہ افطار کا جو آخری روزے کا آخری وقت ہوتا ہے، اس میں انسان کی حالت جو ہے وہ کسی فلسفیانہ گفتگو کے لیے قطعاً تیار نہیں ہوتی۔ تو ایک دفعہ میں اسی طرح ٹیکسی میں جا رہا تھا، اس زمانے میں میرے پاس گاڑی نہیں تھی اور ٹیکسی میں جاتا تھا، تو میں ایک ٹیکسی میں جاتے ہوئے ڈرائیور سے بات کر رہا تھا کہ کراچی میں نئی روڈز بن رہی ہیں، تو میں نے اس سے کہا کہ جو روڈز بن رہی ہیں نا، اس سے کافی مشکل حل ہو جائے گی۔ تو وہ ٹیکسی ڈرائیور کہنے لگا نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے کوئی مشکل حل نہیں ہوگی۔ اچھا، میں نے دماغ میں سوچا کہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہوتے ہیں نا، یہ بڑے پیسیمسٹک ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، ہر چیز میں بدبینی کرتے رہتے ہیں، وہ بھی خراب، یہ بھی خراب۔ تو میں نے سوچا اس ٹائپ کی ایک بات کر رہا ہے کہ کچھ حل نہیں ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا کیوں حل نہیں ہوگا؟ کہنے لگا کہ سڑکیں چوڑی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک لوگ ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے کوئی مشکل حل نہیں ہوگی۔ بہت اہمیت ہے۔ پھر مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ بھئی یہ ٹیکسی ڈرائیور، میں سمجھا تھا یہ ایسی بے برکی اڑا رہا ہے، ہر چیز غلط ہے، ہر چیز خراب ہے، لیکن اس کی بات میں وزن ہے۔ یہ سڑکیں چوڑی کرنے اور گاڑیاں خریدنے سے، جہاز بنانے سے اور ان سب سے کچھ حل نہیں ہوتا۔ حل کب ہوتا ہے؟ جب انسان انسان کا احترام کرتا ہے۔ اچھا، آپ اور میں فوراً کہیں گے بھئی یہاں پہ جو لوگ احترام کرتے ہیں نا ایک دوسرے کا، وہ بہت اچھا احترام ہے، میں اس کو ہمیشہ قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ لیکن مجھے ایک اور بات بھی پتہ ہے، احترام کے بہت سارے درجات، احترام کے بہت سارے درجات۔ احترام کے ایک درجے میں دنیا کے بہت سارے لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن احترام کا ایک اور بہت بڑا درجہ ہے، وہ کون سا ہے؟ آپ بے لوث کتنی خدمت کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آ کے مصیبت آتی ہے، اصل مصیبت یہاں پہ آتی ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ انوائرمنٹل پروٹیکشن کا ایک بہت بڑا منصوبہ تھا شیل کا، اس کے اندر کام کرتے تھے ماشاءاللہ، اب پتہ نہیں کنسلٹنسی کرتے ہیں کیا۔ تو ان سے میری ایک دفعہ بات ہوئی کہ بھئی یہ جو ڈیولپ ورلڈ ہیں، جو کنٹریز ہیں، ڈیولپ کنٹریز ہیں، یہ لوگ بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں غریبوں کی، کہنے کہ مولانا یہ اصل میں نہیں کر رہے ہوتے۔ میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہنے لگا ہم نے جتنے بھی سولوشنز نکالے انوائرمنٹل پروٹیکشن کے، وہ سولوشن اربوں ڈالر کے مہنگے ہیں، اربوں ڈالر کے مہنگے ہیں۔ اچھا، ان سولوشنز کو اگر ہم پوری دنیا کو دے دیں تو دنیا تبدیل ہو جائے گی، لیکن یہ لوگ نہیں دیں گے۔ ہم نے واٹر فلٹریشن کے جو سولوشنز نکالے ہیں وہ پوری دنیا میں کسی انسان کو پانی سے محروم نہیں ہونے دیں گے، لیکن یہ سب پیسے پہ جائے گا۔ جب تک اس کی کمائی نہیں ہوگی یہ نہیں دیا جائے گا، چاہے لوگ مرتے رہیں۔ یہ سب ہے، بس یہ سب احترامات ایک سطح پر ہیں، اور سب کے پیچھے جا کر آپ دیکھیں ایک جگہ پہ فائننس آئے گا، پیسہ آئے گا، اس پر پھر کوئی معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تو بہت ساری چیزیں بہت گہرائیوں میں جا کے ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اور یہ جو مثلا ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر نظر آتی ہے، وہ ان ظاہری احترامات پہ نہیں ہے، عمیق ترین احترامات کے اوپر جا کر ہے، انتہائی گہرائی میں جا کر احترامات کے اوپر ہے۔ اور مثال کے طور پر ان کی قربانیاں بھی اسی خاطر تھیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارے پاس اہل بیت اطہار معصومین علیہ السلام میں سب سے زیادہ جن کی دعائیں موجود ہیں وہ ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ درود بھیجو اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
اب یہ چوتھے امام نے دعا دی ہے، اب یہ دعائیں کس کو دی ہیں؟ ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ امام ایک جگہ کے اوپر بیٹھے دعائیں دے رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو میں دعائیں دے رہا ہوں نا، نعوذ باللہ تعالیٰ، یہ دعا نہیں دے رہا ہوں، یہ صرف میں چاہ رہا ہوں ہسٹری میں ریکارڈ ہو جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا. امام اگر کسی کو کہہ رہے تھے مثلا سلام علیکم، تو اس کا مطلب وہ نہیں تھا جو ہم اور آپ کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات بھائی کسی کو تم نے ہیلو ہائی کہنا تھا السلام علیکم کہہ دیا. وہ واقعاً سلام کہہ رہے ہوتے ہیں، سلامتی ہو تمہارے پر، وہ تو واقعاً دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اگر ہمارے چوتھے امام نے دعائیں دی ہیں، دعائیں پڑھی ہیں جن کو بعد میں لوگوں نے بیان کیا ہے، تو آئے انہوں نے صرف ہسٹری میں ریکارڈ کرنے کے لیے دعائیں پڑھی تھیں؟ اور پھر میں ایک اور مذاق میں کہتا ہوں، ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں، دعا دیتے نہیں ہیں، دعا کرتے نہیں ہیں. امام نے دعائیں پڑھی نہیں تھیں، امام نے دعائیں دی تھیں لوگوں کو. اچھا، جب امام وہ دعائیں دے رہے تھے تو دعائیں کن لوگوں کو دے رہے تھے؟ ان دعاؤں میں سپاہیوں کے لیے بھی دعائیں ہیں، سرحدوں کی حفاظت کرنے والے سپاہیوں کو دعائیں دی ہیں امام نے، ہمسایوں کو بھی دی ہیں، علماء کے لیے بھی، اس کے لیے سب کو دعائیں دی ہیں. اچھا، یہ جو دعائیں امام دے رہے تھے واقعی دے رہے تھے صرف دکھاوے کی تھی؟ نعوذ باللہ، دکھاوے کی تو ہو نہیں سکتی، واقعی تھیں. اگر واقعی تھیں تو امام کن لوگوں کو دعائیں دے رہے تھے؟ جنہوں نے ان کے والد کا ساتھ نہیں دیا تھا. امام ان لوگوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کے والد کا ساتھ نہیں دیا تھا، اور یہ دعائیں سے لفظ کی تھیں، سچائی پہ تھیں، سچائی سے دے رہے تھے. کتنا بڑا دل چاہیے، کتنی انسان کی ہمدردی چاہیے جو کوئی یہ کر کے دکھا دے. ابھی آپ مثال کے طور پہ اپنے آپ کو سوچیے، فرض کریں آپ ایک جگہ پہ تشریف لائیں اور کوئی آپ کے ساتھ اچھائی نہ کرے، آپ بیٹھیں گے کسی جگہ کے اوپر بیٹھ کے 25-25 منٹ دعائیں دیں گے اسے؟ کہاں ہو سکتا ہے؟ اور امام ان لوگوں کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے ان کے والد کا ساتھ نہیں دیا تھا. یہ گہرائی ہے انسانیت کی جو ان کے پاس موجود تھی. تو اب میں اور آپ طلب کریں خدا سے، کیا طلب کریں؟ جو فوری مشکلات ہیں وہ بھی طلب کریں. مثلا آپ نے ابھی پاکستان جانا ہے، آپ کو سستا ٹکٹ نہیں مل رہا، آپ وہ بھی طلب کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. بھائی مجھے داخلہ ملنا ہے، مجھے داخلہ لینے کے لیے خدا سے کیا نہ ہوگا نا کہ خدا مجھے یونیورسٹی میں داخلہ دلا دے، یہ بھی میں کر لوں، وہ بھی صحیح ہے. آپ کی مثلا ہمارے بھائی بیٹھے ہیں جن کا تھیسس کمپلیٹ ہونے والا ہے، ان کا ریسرچ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے، وہ بھی دعا سے کہنا خدا ہے میرا ریسرچ پروجیکٹ اچھی طرح کمپلیٹ ہو جائے. سب کر لیں، لیکن ان سب کے پیچھے گہری دعائیں ضرور کیجیے گا. وہ کیا گہری دعائیں؟ خدایا مجھے اور میری اولاد کو اچھے اخلاق نصیب کر دے. گہری ترین دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، آپ کو اور آپ کی اولاد کو خدا مجھے اور آپ کی اولاد کو اچھے اخلاق نصیب کر دے. اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اچھے اخلاق سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہو سکتی. اور یہ اگر میں ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں نا تو آپ کہیں گے کہ یہ تھوڑا سا مبالغہ آ رہی ہے. کاش موقع ہوتا میں آپ کی خدمت میں اس کے تمام ریلیشن شپ کو عرض کرتا، اور ریلیشن شپ کو عرض کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ خدا سے کیا طلب کر لیں؟ چھوٹی چھوٹی مشکلات کو بھی حل کروائیں، لیکن مثلا خدا سے اچھی اخلاق کو طلب کر لیں، اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے. اس کے بعد ایک اور چیز مجھے طلب کرنی چاہیے. وہ کیا؟ مجھے یہ طلب کرنا چاہیے کہ خدایا میری عاقبت خیر کر دے، انجام اچھا کر دے. کیوں؟ بعض اوقات ابتدا بہت اچھی ہوتی ہے، انجام اچھا نہیں ہوتا، یہ مشکل آتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ جو کہتے ہیں نا اس دنیا کی ہر چیز میں مشکل ہے، تو جب لوگ نہیں ہوتے تب ایک مشکل ہوتی ہے، جب لوگ ہوتے ہیں تو ایک اور مشکل آتی ہے. تو آج وہ دن ہے جو دوسری طرف والی مشکل کا دن ہے. امام زمانہ بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو بھائی یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات ہیں، یہ بھی حل ہوں. اچھے اخلاق طلب کر لیں، اچھے اخلاق نسلوں کے لیے. تیسری بات آپ سے کہی کہ عاقبت اچھی ہو، عاقبت اچھی ہو. عاقبت کسے کہتے ہیں؟ انجام، کسی بھی چیز کا آخر. اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا. کیوں؟
بعض اوقات میں نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا ہے، 5-6 سال اچھا کیا ہوتا ہے، بعد میں میرے دماغ سے نکل جاتا ہے، میں بھول جاتا ہوں، نہیں کر پاتا۔ کتنے لوگوں کو میں اپنی زندگی میں دیکھ چکا ہوں۔ میں ایک بہت بری مثال دے دوں، بری ہے لیکن بہرحال عجیب عبرتناک مثال ہے۔ ایک جوان تھا کراچی میں، وہ ایک ایسے گروپ میں تھا جو لوگ لمبی لمبی نماز شب پڑھنے کے لیے مشہور تھے، اور اللہ کی بندگی میں قربانیاں دینے کے لیے، یہ کرنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے، بڑے کام کاج کرنے کے لیے مشہور تھے، بہت اچھے لوگ تھے، کم از کم ظاہری طور پر تو بہت ہی اچھے تھے۔ ان میں سے ایک مجھے بعد میں زندگی کے کسی حصے میں ملا، جب میں بالکل لڑکپن سے جوانی کی طرف چل رہا تھا، کالج لائف میں تھا، تو وہ گروپ بہت ایکٹیو تھا، بہت اچھے۔ ان میں سے ایک مجھے برسوں کے بعد کہیں ملا، اور اس نے مجھے کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ آپ اگر کہیں نا جیسے انسان کے جو فارسی میں کہتے ہیں کہ سر پہ سینگ نکل آئے، تو واقعاً سینگ نکل آتے، ایسی بات۔ مثلاً کیا بتایا، کہنے کا اس نے مولانا میں برائی میں مبتلا ہو گیا، میرے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا اللہ بہتر کرے گا، ایسی بھی کیا برائی؟ کہنے کا نہیں مولانا میرے ساتھ بات چیزیں بہت خراب ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا بھائی کیا ہو جاتا ہے؟ اور ذرا تصور کیجیے، پیٹرول پمپ پہ کام کرتا تھا، کہنے کا مولانا وہاں پیٹرول پمپ پہ شراب بھی بکتی تھی۔ میں نے کہا یہ بات تو صحیح نہیں تھی، جہاں پہ شراب بک رہی تھی وہاں تمہیں کام نہیں کرنا چاہیے۔ کہنے کا مولانا یہ مسئلہ نہیں ہے، اصلی مسئلہ اس سے بھی خراب ہے۔ میں نے کہا بھیا، کہنے کا مولانا بدقسمتی سے مجھے شراب کی عادت پڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائی تمہیں پہ عقل نہیں ہے، تمہیں پہ شعور نہیں ہے، دین خدا میں حرام ہے، تمہیں نہیں پتا؟ کہنے کا مولانا سب پتا ہے لیکن برائی اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں نے کہا بھیا اب اور کیا چاہ رہے ہو تم؟ اچھا پھر تو میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ میں اس سے کہوں کہ بھائی ایسا ہے کسی اور سے کہہ دو، بلا جب مجھے کسی برائی میں نہ پھنسا دینا۔ کہنے کا مولانا ہوا یہ کہ وہاں پہ لوگ آتے تھے شراب پیتے تھے، وہ جو شراب پی کے کریٹ میں بوتلیں چھوڑ کے جاتے تھے، میں ان کی بچی ہی پیتا تھا۔ اب میں سوچنے لگا کہ ایک انسان اتنا ذلیل کیوں ہوتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ کون تھا؟ یہ وہ تھا جو نماز شب پڑھتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، اس کے سارے دوست اچھے تھے۔ میں نے کہا بھائی تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ چلو اللہ بچائے مصیبت سے، یہ سب یہ ہوا کیوں؟ اب وہ نہیں بتا پایا کہ کیوں ہوا، لیکن مجھے سمجھ میں آ رہا تھا تھوڑا بہت۔ عزیزان محترم، یہ جو ہمارے گناہ ہیں یہ اسٹور ہوتے رہتے ہیں، یہ آپ تھوڑا سا آزادی حاصل کرتے ہیں، آخر میں جا کے پھر پاؤں پکڑ لیتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں کوئی ایسی مصیبت نہ لائے اپنے سر کے اوپر کہ جس سے اس کی عاقبت خراب ہو جائے، اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کو ایسا گناہ ہو گیا ہے تو پھر خدا نے بخشش کے لیے راستے بھی تو رکھے ہیں، وہ بخشش بھی تو حاصل کرے۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ بخشش کا ایک راستہ یہ ہوتا ہے انسان سارے گناہوں کو یاد کرے، جتنا یاد کر سکتا ہے، اور حتیٰ ان چھوٹے گناہوں کو بھی یاد کرے جن کو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، ان کو بھی یاد کرے۔ اور بڑے گناہ تو میں نے عرض کر دیا، ان کو تو یقیناً سوچے، ایک ایک کر کے خدا سے استغفار طلب کرے۔ کیوں؟ عاقبت خراب ہو جاتی ہے، انسان سلپ کر جاتا ہے۔ اور میں اور آپ جس مہلکے میں ان جیسے ملکوں میں ہیں اخلاقی اعتبار سے، یہ ظاہر ہے بہت اچھے کنٹریز ہیں ماشاءاللہ، ہر چیز کی پروویژن ہے، ہر چیز آرگنائزڈ ہے، ہر چیز، لیکن ہم سب کو معلوم ہے اخلاقی اعتبار سے مہلکے سے کم نہیں ہے، یہ ہلاکت سے کم جگہوں پہ نہیں ہے۔ البتہ ایسے نہیں کہ جہاں سے ہم آئے وہاں پہ بہت اچھی جگہیں رہی ہوں گی، وہاں پہ بہت خراب ہو گئی ہیں، لیکن ہم معلوم ہے کہ یہاں پہ مسائل کچھ اور ہیں۔ وہاں تو کیا ہے کہ کچھ ہمارے اعزاء، اقربا، رشتہ دار، دوست، بھائی، ان کے سامنے کم سے کم دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا بہت بہتر بنانا پڑ جاتا ہے کہ بھئی دیکھنے والا کیا کہے گا۔ تو اس طرح کی بہت سارے مسائل ہمارے سامنے۔ تو تیسری چیز جو مانگتے ہیں وہ عاقبت بخیر مانگنا۔ اچھا، عاقبت بخیر مانگنے کے ساتھ ہمیں ایک اور چیز یہ دیکھنی چاہیے، روایتوں نے کیا مانگا ہے، اہل بیت نے کیا مانگا ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ تو میں چند منٹ اس میں سے عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ابھی ہمارے دوست سے آتے ہوئے بات بھی ہو رہی تھی، انسان کی زندگی میں بہت بڑا ایک کارنامہ کیا ہوتا ہے، اس کی اچھی عادتیں ہوتی ہیں، بہت بڑا کارنامہ۔ یہ عادت کسے کہتے ہیں؟ عادت اسے کہتے ہیں جس کو انسان ایفرٹ لیس کر لیتا ہے، کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی، ایفرٹ لیس کر دیتا ہے۔ کاش انسان کی خود بخود ہونے والی چیزیں اچھی ہو جائیں،
تو اس سے بڑھ کے کیا ہے؟ مثلا اگر کسی کو عادت ہو جائے کہ میں نے عادت کے تحت دوسروں کی مشکل حل کرنی ہے، تو میں اگر کسی کی مشکل حل کرنے لگوں گا تو مجھے محنت کرنی پڑے گی. اور کسی کو اگر خوشی اس بات میں ہوتی ہو کہ وہ دوسروں کے کام آ جائے، اس سے بہتر کیا ہے؟ آپ اور میں ہمیشہ دعاؤں کے اندر سے میں نکال کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دعاؤں کی روشنی میں ہمیشہ اپنی زندگی میں دیکھیے گا آپ دوسرے بندوں کے کتنے کام آ رہے ہیں. ہمیشہ اس بات کو دیکھتے رہیے گا. اپنی زندگی کے سب لوگ کام آتے ہیں، اپنے سے ملحق لوگوں کے سب کام آتے ہیں. مثلا اے خدایا میرے والدین کو یہ دے دے، میرے بچوں کو یہ دے دے، میرے بھائیوں کو یہ دے دے، میرے خاندان والوں کو یہ دے دے، یہ تو بالکل بہت اچھا ہے، یہ سب بہت اچھا ہے. اب میں ایک اور بات پوچھوں، یہ بتاؤ تم اجنبیوں کے کتنے کام آئے؟ تو کہے گا مجھے کیا سروکار اجنبیوں کے میں کتنے کام آیا؟ نہیں، یہ تو یہ جو باقی سب کے کام آتے ہو نا، یہ اپنی وجہ سے کام آتے ہو، باقی لوگوں کے اللہ کی وجہ سے کام آتے ہو. اجنبیوں کے کیا کام ہے؟ اچھا اجنبیوں کے کیا کام آؤں جو تم کر سکو؟ یہ جو وقت کی کمی کا میں بار بار کہتا ہوں، اس میں کچھ ایک واقعہ یاد آتا ہے. تو میرے ذہن میں واقعات آتے رہتے ہیں جو ریئل لائف کے ہیں. میں سوچتا ہوں بعض اوقات واقعات ایسے ہوتے ہیں، بغداد میں یہ ہوا، نجف میں یہ ہوا، تو میں سوچتا نہیں وہ واقعات شاید میرے دل کو کم لگیں گے، مجھے وہ واقعہ چاہیے جو میرے شہر میں ہوا، لاہور میں ہوا، کراچی میں ہوا، آپ کے مثلا ملکوں کے اندر ہوا. تو وہ کیا ہوتا ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں بھائی ہم جیسے لوگ بھی کر سکتے ہیں. یہ جو میں نے بندے خدا بتایا نا، جو اپنے بیٹے سے کہتا تھا کہ بیٹا میرا قیامت کے دن مجھے امام کے سامنے سرخرو کرنا، اللہ اکبر، یہ آدمی مرا تو بہت ہی عجیب واقعہ ہوا، بہت عجیب ہوا. یہ آدمی جب مرا تو اس کے بیٹے نے مجھے فون کیا کہ مولانا میرے والد کی سیوں کی مسجد سے آپ پڑھ دیے گا. میں کہا پڑھ دوں گا. جب وہ مر رہے تھے تو تم تھے ان کے پاس؟ کہنے لگا ہاں میں تھا. میں کہا کچھ ہوا؟ تم نے اپنے والد سے آخری باتیں کیا سنی؟ کہنے لگا مولانا بہت ہی عجیب کام ہوا. کہنے لگا ظہر کا وقت ہو گیا تھا، میں نماز پڑھنے جانے لگا تو میرے ابا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، والد نے، ارشد نام تھا ان کا. کہنے لگا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا بیٹا تھوڑی دیر رک جاؤ. کہنے لگا زندگی میں کبھی نماز پڑھنے سے نہیں کہا تھا اس طرح سے. میں جب بیمار بھی تھے، جیسے ہی نماز کا وقت آتا تھا مجھ سے کہتے بیٹا جاؤ جا کے نماز پڑھو. تو کہنے لگے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگے کہ بیٹا تھوڑی دیر رک جاؤ. تو کہنے لگا بابا کیوں رک جاؤں؟ کہنے لگے کہ میرا آخری وقت آ گیا، اب تم تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. تو اس نے کہا کہ بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں. کہنے لگا نہیں بیٹا اب ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکے گا، یہ جانے کا وقت ہے. تو اس نے کہا آپ کو کیسے ایسے پتا چل گیا ڈاکٹر جانے کا وقت ہے؟ کہنے لگے کہ بیٹا 4 معصومین کی میں زیارت کر رہا ہوں، تشریف لائے ہوئے ہیں. یہ نجف اور مشہد کی باتیں نہیں ہیں، وہاں تو ہوتا ہی ہوتا ہے. یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں، کراچی کے ہاسپٹل کی. یہ سب ہو رہا ہے ابھی بھی. اچھے لوگ دنیا سے مٹے نہیں، مٹ جاتے نا تو ہماری دنیا تباہ ہو جاتی. یہ زندہ ہے ابھی. تو ایک خاتون ابھی پچھلے چند مہینے پہلے ان کا انتقال ہوا. وہ بندی خدا اتنی عجیب خاتون تھی. ان کا بیٹا مجھے بتانے لگا، کہنے لگا کہ وہ بیمار تھی، میں ان کو گاڑی میں لے کے جا رہا تھا تو مسلسل دعائیں پڑھی جا رہی تھیں. کہنے کا میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون کون سی دعائیں پڑھ رہی ہیں؟ کہنے کہ میں دعا نہیں پڑھ رہی، میں یہ جو فٹ پاتھ پہ کھڑے لوگ ہیں نا ان کو دعائیں دے رہی. تو اس نے کہا ان کو دعائیں کیا دے رہی ہیں؟ کہنے کہ دیکھو ہم لوگ گاڑی میں جا رہے ہیں، ہماری گاڑی میں اے سی لگا ہوا ہے، اتنی ٹھنڈی گاڑی ہے. اب ہم یہاں سے جائیں گے جہاں کلینک میں اتریں گے وہاں پہ بھی اے سی ہوگا. یہ جو بیچارے ہیں گرمی میں فٹ پاتھ پہ کھڑے ہیں، پتہ نہیں ان کی بس کب آئے گی، پھر بس میں جگہ ملتی نہیں ملتی تو کھڑے کھڑے جائیں گے، اتنی گرمی کھائیں گے. کہنے کہ میں ان کو دعا دے رہی ہوں کہ خدا ان کو آسانی سے اپنی منزل تک پہنچا دے. یہ اس کا بیٹا ہے؟ نہیں. کون ہے یہ؟ اجنبی ہے. جس انسان کے دل میں اجنبی کو دینے کا حوصلہ ہوتا ہے نا، اس کا دل بہت اچھا ہوتا ہے، ورنہ نہیں دیتا انسان. تو آپ اپنی ذات سے ایک بات ہمیشہ دیکھتے رہیے، آپ کے وجود سے اجنبی لوگوں کو جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اور مستحق ہے، ان سے آپ کے وجود سے کیا مل رہا ہے. تو پھر آپ کے اندر ایک اور اچھائی آئے گی. اور پھر ایک اور بات بھی، آخری بات، بس میں خدا سے چھوٹی چیزیں بھی مانگوں، بہت بڑی چیزیں بھی مانگوں، اخلاقیات مانگ لوں، عاقبت اچھی ہو یہ بھی مانگوں، اخلاق حسنہ میں نے عرض کیا اچھی عادتیں وہ مانگوں، اجنبیوں انسانوں تک میرے وجود سے نیکی پہنچے یہ بھی مانگوں. 2 باتیں اور مانگوں. نمبر 1، خدایا میرے یہ اعمال ریاکاری سے ضائع نہ ہو جائیں. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. انسان اربوں کا کام کرے
اور 2 جملے بول کر اس کو کوڑیوں کا کر دے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے. ایک بہت بڑا کام کرے جس کا وزن سونے میں تولنے کے برابر ہو، لیکن 4 انسانوں کے درمیان بیٹھ کر اپنی بڑائی کر کے اس کے سارے وزن کو اللہ کے سامنے ضائع کر. تو یہ مانگے خدا سے کہ خدا اتنا خلوص دے دے کہ کام تیری خاطر ہو، کام دکھاوے کا نہ ہو. جب یہ سب مانگ لے، آخر میں ایک اور چیز مانگے. کیا؟ وہ جو دعاؤں کے اندر ہمارے پاس آیا ہے، خدایا قتلاً فی سبیلک، میری جان تیرے دین کے راستے میں جائے. ہم سب نے مرنا ہے، اور مرنے کے لیے بہت سارے آپشنز ہیں جن کو ہم مرتے وقت نہیں لے پائیں گے. جب مرنا ہوگا نا تو بس مرنا ہوگا، اس وقت آپشنز نہیں آتے. آپشنز کب آتے ہیں؟ اب آتے ہیں جب اس وقت مرنے کا کوئی ظاہری طور پر امکان نہیں لگ رہا. اس وقت طے کر لو کہ کیسے مرنا ہے. اس وقت خدا سے مانگ لیں کہ خدا قتلاً فی سبیلک، تیرے راستے میں جان جائے. یہ مانگ، یہ چاہیے، ایسی موت چاہیے. کیوں ایسی موت چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی بستر پہ بھی تو ایڑیاں رگڑ کے مرنا پڑتا ہے. مرنا تو ہے ہی. 60 سال کا مروں، 50 سال کا مروں، 40 سال کا مروں، یہ اہم نہیں ہے. کس کے لیے زندگی گزاری، کس کے لیے موت آئی، یہ اہم ہے. یہ اہم ہے. تو میں خدا سے کہوں خدا میری جان تو قابل نہیں ہے، لیکن کاش تیرے دین کی کام آ جائے. وَقَتْلًا فِي سَبِيلِكَ فَوَفِّقْ لَنَا، خدایا اس کی توفیق ہمیں دے دے کہ ہمارا خون، ہماری جان تیرے دین کے راستے میں کام آ جائے. بس عزیزان محترم، دین خدا کوئی ٹرکی چیز نہیں ہے. 2 رکعت نماز پڑھ لوں مشکل حل ہو گئی. نہیں، دین خدا پوری زندگی کو ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے. صرف شب قدر کا معاملہ بھی نہیں ہے، یا شب عاشور کا معاملہ نہیں ہے. نہیں، پوری زندگی مانگ رہا ہوتا ہے. تو کوئی زندگی اچھی مانگیں، اس سے ہوگا. اور آخری اگر پوائنٹ اور عرض کروں، 7:45 بجے ختم کرنا. اب 1 گھڑی میں 7:45 ہو گئے، 1 گھڑی میں 5 منٹ باقی ہیں. نہیں معلوم، میں تو پول لے لوں گا جس میں 5 منٹ باقی ہوں گے، تاکہ 5 منٹ اور بول لوں گا. 5 منٹ ہیں. پیچھے والی انہوں نے خواتین کے لیے رکھی ہے، ٹھیک 7:45 دکھا رہی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کافی باتیں ہو گئیں جو کرنے کرانے کی ہوئی. جو میں ایک اور بات کہنا چاہ رہا تھا وہ کیا تھی، دین میں کوئی ایسے شارٹ کٹ نہیں ہوتا کہ میں نے سال میں 3 دن اچھے کام کر لیے، باقی کچھ کروں یا نہ کروں معاملہ ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. ہاں مثلا ممکن ہے کوئی یہ کہ بھائی یہ کیوں لکھا ہے سال کے اندر 4 دن ایسے مستحب روزے ہیں، اگر کوئی وہ رکھ لے تو پورے سال کا ثواب ملتا ہے. یہ خدا کی رحمت ہے، یہ خدا کی رحمت ہے جس سے وہ دیتا ہے. لیکن اصل دین کیا ہے؟ اصل دین کوشش کرنے کا نام. مثلا اگر میں خدا سے کہہ رہا ہوں خدایا مجھے اچھے اخلاق نصیب فرمائے، شب قدر کے اندر یہ دعا کروں، اور اچھے اخلاق کے لیے خود کوئی کوشش نہ کروں، تو یہ دعا صحیح ہے کیا فائدہ ہے ایسی دعا؟ تم خود کچھ کوشش ہی نہیں کر رہے. بس یہ جو دعائیں ہوتی ہیں اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین نے جو دعائیں ہمیں دی ہیں، ان دعاؤں کے پیچھے ہمیں ایک اور بات ملتی ہے. کیا؟ آئیڈیلز دیتے ہیں. وہ آئیڈیلز دیتے ہیں کہ ان پر تم اپنی زندگی میں محنت بھی کرنا. تو اگر میں خدا سے کہہ رہا ہوں خدایا مجھے اچھے اخلاق نصیب کریں، تو مجھے اچھے اخلاق کے لیے محنت بھی کرنی ہے. اب آخری منٹس کے اندر وہ محنت کیا ہے؟ چند دن باقی رہ گئے ماہ رمضان سے. ایک کام کر لیں، ایک برائی ختم ہو جائے، ایک اچھائی ایجاد ہو جائے. اس کے اوپر محنت کر لیں. ایک برائی ختم کر لیں اپنے اندر سے سلیکٹ کریں کون سی برائی جو غلط ہے. جو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، شب قدر پہ اس کے لیے خدا سے دعا مانگیں کہ خدا میری ذات کے اندر کچھ برائیاں ہیں. مثلا فرض کرو خدا نہ کرے نعوذ باللہ، ایک برائی ہو سکتی ہے مثلا کہ بے تکا جہاں مرضی آتا ہے بولتا رہتا ہے. تو برائی ہو سکتی ہے. بھائی زیادہ نہیں بولنا چاہیے، انسان کم بولنا چاہیے. جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ نہیں بولنا چاہیے. تو خدا سے دعا کرے خدا مجھے سکوت نصیب کر دے. جہاں پہ نہیں بولنا چاہیے وہاں میں کیوں بولوں، اچھی جگہ پہ بولوں. تو ایک خوبی ہو سکتی ہے انسان مانگ لے. مثلا ایک اور خوبی کیا ہو سکتی ہے، مثلا خدایا میری زندگی میں اپنے لیے بہت کچھ ہے، دوسروں کے لیے کم ہے، دوسروں کے لیے میرا دل وسیع کر دے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے انسان دینا چاہتا ہے لیکن طبیعت کے اندر ایک کمی آ جاتی ہے، کوتاہی آ جاتی ہے، خست جس کو کہتے ہیں.
کہ خدایا مجھے دوسروں کو دینے کے لیے دل وسیع کر دے. اور بس میں ختم کرنے کے لیے آخری جگہ پہ لے کے جاتا ہوں. دینے میں سب سے زیادہ کوشش یہ کیجیے گا دعائیں دے کر اپنے دل کو بڑا کریں. بعض اوقات میں کسی کو دینا چاہتا ہوں، میرا دل دینا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ دوں لیکن دل میں نہیں آتا کہ دوں. تو یہ طبیعت کیسے ختم کی جائے؟ دعائیں دے کر. جتنا آپ دوسروں کے لیے دعائیں مانگتے رہیں گے آپ کی طبیعت میں دینے کی عادت آتی رہے گی. دعا دے کر شروع کریں. میں واقعہ بہت سناتا ہوں. ایک عالم تھے کراچی میں، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا میں کنجوس ہوں. ان کا میں اس کو حل کر لوں گا، تمہاری کنجوسی ختم ہو جائے گی. کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگا بٹوا نکالو. اور بیچارہ ڈرتے ڈرتے بٹوا نکالا تھا کہ لو بھائی بٹوا تو گیا میرا. انہوں نے کہا بٹوا نکالو، اس میں سے نوٹ نکالو. اس نے نوٹ نکالے، پھٹے ہوئے بھی تھے، صاف ستھرے بھی تھے. اس زمانے کی بات ہے جب لوگ نوٹ رکھا کرتے تھے. کہنے کہ دیکھو ایک بات طے کر لو، اب جب بھی کسی کو نوٹ دینا پہلے نیا نوٹ دینا. تو لوگوں نے کہا بھائی مولانا صاحب اس سے کیا فرق پڑے گا، وہ پھٹا والا بھی 10 روپے کا ہے، نیا والا بھی 10 روپے کا. کہ نہیں، جو کنجوس آدمی ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ پھٹا والا نوٹ پہلے دے دیتا ہے، یہ چمکتا ہوا نوٹ نہیں دیتا ہے. اس کی طبیعت میں خست آتی ہے نا. تو اب اگر یہ چمکتا ہوا نوٹ پہلے دے گا نا تو اس کی طبیعت کی کنجوسی دور ہو جائے گی. اللہ نے خمس اس لیے رکھا ہے. اللہ کو میرے اور آپ کے 4 پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اس نے رکھا ہے اس لیے کہ یہ خمس دیں گے نا تو ان کے دلوں سے، طبیعت سے پیسے کی محبت کم ہو جائے گی. یہ دینے کی جو عادت ہے یہ ان کی پڑ جائے گی تو انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی. ہمارے خارجی محترم تشریف لائیں اور انشاءاللہ آج یہ دعائے کمائل بھی پڑھیں گے، تلاوت قرآن کریم بھی ان کے استقبال کے لیے. اور اس شب قدر میں بافضیلت شب خدا ہم سب کو نصیب کرے. اس کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد.